السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اساس و نحو کا 13واں سبق، معرب و مبنی کا بیان۔ یہ سبق انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے آگے جتنے اسباق ہیں 20، 21، 22 تک، وہ سبھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، سو دھیان سے لیکچر سنیے گا۔ 13واں سبق ہے عامل کے بدلنے سے کلمات کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے سے کلمات کے آخر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ جیسے ہم پیچھے پڑھتے ہیں نا کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام اور تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اسی طرح یہ ہے عامل کے بدلنے سے کلمات کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اور وہ دو ہیں معرب اور مبنی۔ معرب کی تعریف: معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ اسے اسم متمکن بھی کہتے ہیں، جیسے درج ذیل مثالوں میں زید۔ ٹھیک ہے، مثالیں کیا ہیں؟ جاء زید، جاء فعل ہے، زید فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اس فاعل پر جاء عمل کر رہا ہے، اس کو عامل کہیں گے یہاں پہ نا اس اصطلاح میں۔ تو جاء زید، زید مرفوع ہے، ٹھیک ہے، معرب ہے۔ اب اسی معرب سے پہلے ہم نے رأیت فعل لگایا، تو اس رأیت الفعل نے کیا عمل کیا کہ زیدن کو زیدن کر دیا۔ رأیت زیدن یعنی کہ مرفوع کو منصوب کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس سے پہلے مررت بی زیدن لگاتے ہیں، مررت اور با لگاتے ہیں، تو زیدن با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سو یہ زیدن معرب تھا، اس کے پیچھے جو عامل عمل کرنے والے آئے، ٹھیک ہے، وہ ان کے بدلنے کی وجہ سے معرب کا آخر بھی بدل گیا۔ ٹھیک ہے، اور جس کا آخر بدل جائے وہی تو معرب ہے، اور اسے ہی اس میں متمکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عامل کیا ہے؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جائے۔ ٹھیک ہے، معرب وہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، اور عامل وہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جائے۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں جاء، اوپر والی مثالوں کی بات کر رہے ہیں، جاء، رأیت اور بی، یہ عامل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو عمل کر رہے ہیں، اور ان کے عمل کرنے کی وجہ سے زید معرب کا آخر بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے اوپر دیکھا نا، جاء نے جب عمل کیا تو زید مرفوع تھا، جب رأیت نے عمل کیا تو زیدن منصوب ہو گیا، اور جب مررت بی نے عمل کیا تو با حرف جر کی وجہ سے بی زیدن مجرور ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مبنی، مبنی وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ ٹھیک ہے، اسے اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ معرب کو اس میں متمکن اور مبنی کو اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ درج ذیل مثالوں میں دیکھیں، ھذا مبنی ہے، جیسے کہ جاء ھذا، یہ آیا، رأیت ھذا، میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا، آپ نے دیکھا ھذا سے پہلے عامل جاء آیا، ھذا ھذا ہی رہا، ھذا سے پہلے رأیت آیا عامل، ھذا بدلا نہیں، ھذا سے پہلے با حرف جر آیا، ھذا پھر بھی نہیں بدلا، یعنی کہ وہ اپنی حالت نہیں بدل رہا۔ ٹھیک ہے جی، مبنی کہتے ہی اسے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہ نوٹ کہتے ہیں اسماء کی طرح افعال فعل کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسماء اسم کی جمع، اسماء کی طرح افعال بھی معرب و مبنی ہوتے ہیں، البتہ حروف صرف مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ اسماء کی طرح افعال بھی معرب بھی ہو سکتے ہیں، افعال اور اسماء مبنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حروف صرف اور صرف مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے معرب و مبنی کلمات کی اقسام۔ کلمات کی اقسام، اب اسپیسیفک کلمے کی بات ہو رہی ہے، صرف 2 قسم کے کلمات معرب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑا اہم لیکچر ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، صرف 2 قسم کے کلمات معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں متمکن، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ معرب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے،
اس کو اسی کو تو مورب کہتے ہیں، اور اس میں متمکن بھی. ٹھیک ہے. اب اس میں نمبر ایک، اس میں متمکن جیسے زید راجل. اب اسم کی بات تو ہوگی، فعل بھی تو مورب ہو سکتا ہے نا. وہ فعل کون سا جو مورب ہوتا ہے؟ انہوں نے نمبر 2 میں لکھ دیا وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو. ٹھیک ہے جی. نون ضمیر، یہ بات بے شک آپ اپنی کتابوں پہ لکھ لیں یا کہیں نوٹ کر لیں کہ نون ضمیر فعل مضارع کے 2 صیغے ہیں. ٹھیک ہے جی. جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یضربنا اور تضربنا. ٹھیک ہے. نون ضمیری اور نون تاکید ایک ہم ابھی آگے پڑھیں گے، لا یضربنا اور لا یضربنا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے حرف تاکید ہوتا ہے، لام آتا ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آپ نے ابھی اس کو نون تاکید کو ایسے یاد کرنا ہے. جیسے یہاں دیکھیں 5ویں اس میں غیر متمکن میں لکھا ہوا ہے، جیسے لا یضربنا لا یضربنا. اب یہ دونوں حرف نون تاکید کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے ینصرو تنصرینا. ٹھیک ہے. یا ان دونوں نون کے علاوہ جتنے بھی ہیں صیغے وہ سارے مورب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عامل کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. آگے ہے کل 6 قسم کے کلمات مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی اور مثالوں میں پڑھا، وہ انہوں نے اسم کی مثالیں دی ہوئی تھی نا. اب وہ بتائیں گے کہ فعل کیسے فعل بھی مبنی اور مرب ہوتے ہیں. جیسے فعل ماضی ناجح، وہ کامیاب ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 2 فعل امر حاضر معروف. ٹھیک ہے. نمبر 2 امر حاضر معروف، جیسے اجلس. امر کہتے ہیں اس فعل کو جس میں کسی کام کرنے کا مطالبہ یا حکم دیا جائے. سو امر حاضر معروف جیسے اجلس تو بیٹھ، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتے. نمبر 3 ہے جی تمام حروف، جیسے من، الا، لا، علا. ٹھیک ہے. تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، یہ عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتے. نمبر 4 ہے جملہ، جیسے بکر قائم، بکر کھڑا ہے. یہ پورا جملہ بھی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا. نمبر 5 ہے اس میں غیر متمکن. ٹھیک ہے جی. جیسے ہوا، حاضہ وغیرہ. نمبر 6 وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو. ٹھیک ہے جی. اوپر ہم نے تو یہ پڑھ لیا نا کہ وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید کے علاوہ ہو وہ مورب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو، جیسے یضربنا یا تضربنا یا لا یضربنا یا لا یضربنا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی نوٹ میں پہلے 3 مبنی کلمات کو، یعنی فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی الاصل کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. یوں تو یہ 5-6 جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، کلمات لکھے ہوئے ہیں، یہ سب مبنی ہیں، لیکن پہلے 3 کو مبنی الاصل کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بدلتے ہی نہیں کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے. اور اس میں غیر متمکن کو، نمبر 5 میں جو ہے، اس کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، یعنی کہ مبنی الاصل کی طرح مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ MCQs میں آ سکتی ہے آپ کو. آگے جی اس میں غیر متمکن کی اقسام. اس میں غیر متمکن مشابہ مبنی الاصل کی کئی اقسام ہیں، جیسے جن میں سے بعض یہ ہیں. اب یہ بڑی آسان سی ہے، آپ کو یہ چاروں یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ہو سکتا ہے پیپر میں لانگ کویسچن آ جائے کہ اس میں غیر متمکن اور اس کی اقسام کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سارا لکھنا پڑے گا. آسان سے ہے، بہت کم سے ہے، لیکن جو لانگ کویسچن میں آپ کو جس بات کا وضاحت مانگی گئی ہوگی آپ نے اسی بات کی وضاحت دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس میں غیر متمکن، اس میں ضمیر، جیسے انا میں، انتا تو، ہوا وہ. اس میں اشارہ، جیسے ہاذا یہ، ذالکا وہ. اس میں شرط، جیسے از جب، اذا ما جب. اس میں ظرف، جیسے قبل پہلے، بعد بعد. ٹھیک ہے. ان مثالوں کو آپ نے ایسے ہی میننگز کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے. آگے اس میں موصول،
جیسے الذی وہ جو کہ، التی وہ جو کہ مونس کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں استفہام جیسے من، کون، ماں کیا. اس میں کنایا جیسے کم، کتنا، قضا اتنا، ٹھیک ہے. اس میں فعل جیسے ہی ہاتھ. اب اس میں فعل اس کی خاصی ڈیٹیل ہے، تو اس کو بھی آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے. اسم کی ایک ایسی، فعل کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جسے اسم ہی اس میں فعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی ہاتا بمعنی بعودا دور، وہ دور ہوا، ٹھیک ہے. سو اس میں غیر متمکن کی یہ آٹھوں کی آٹھوں آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے. جیسے اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں شرط، اس میں ظرف، اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں کنایا اور اس میں فعل، ٹھیک ہے. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو تمرین آپ خود حل کریں گے. کہیں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا میں جواب دوں گا. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ یہ سبق اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.